السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، اس پر آج کا ویلاگ۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر قریش کے فکر و تردد اور بغض و عداوت نے اور بھی ترقی کی اور آپس میں مشورے ہونے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادر میں سے تھے۔ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے اور مارتے تھک جاتے تو دم لیتے اور پھر اٹھ کر مارتے۔ غرض کہ انہوں نے مسلمانوں کو دین اسلام سے مرتد بنانے کی بے حد کوشش کی اور ناکام رہے۔ آخر ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس میں وعدہ کیا کہ میں تنہا قریش کے اوپر واردہ ہونے والے اس فتنے کو مٹائے دیتا ہوں، یعنی اس فتنے کے بانی محمد کا کام تمام کیے دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ، کیسی سوچ تھی! ابو جہل نے سن کر کہا کہ اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو 100 اونٹ، 1000 اقیہ چاندی نذر کروں گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ مسلح ہو کر شمشیر بدست نکلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو کرنے لگے۔ راستہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عمر، اس طرح کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے جاتا ہوں۔ نعوذ باللہ! کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت اور ان کی بیس و تدبیروں کو سہل کر دوں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم بنی ہاشم کے انتقام سے نہیں ڈرتے اور یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کوئی آسان کام نہیں؟ عمر نے کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھ کو کسی کا بھی کچھ خوف نہیں۔ پھر سعد نے کہا کہ تم مجھ کو اور محمد کو تو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے ہی گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ نشتر زن جواب سن کر اسی وقت اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نیت سے چلے تھے۔ راستے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف ان کا رخ پھرنا گویا اسلام کی طرف رخ پھیرنا تھا۔ بہن کے گھر پہنچے، وہاں خباب بن الحارث رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر سعد بن زید رضی اللہ عنہ قرآن شریف کی تلاوت دے رہے تھے۔ ان کے آنے کی آہٹ سن کر خباب رضی اللہ تو وہیں گھر میں کسی جگہ چھپ گیا اور قرآن کریم جن اوراق پر لکھا ہوا تھا ان کو بھی فوراً چھپا لیا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر فوراً اپنے بہنوئی سعد بن زید کو پکڑ کر گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا کہ تم کیوں مسلمان ہو؟ بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی اور بھائی سے لپٹ گئی۔ اس کشتم کشتہ میں ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ایسی چوٹ لگی کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ بہن نے آخری دلیری سے کہا کہ عمر، ہم مسلمان ہو چکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن چکے ہیں، اب جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ بہن کا یہ دلیرانہ جواب سنا اور نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ان کو خون میں تربتر پایا۔ اس نظارے کا ان کے قلب پر کس قدر اثر ہوا اور طیش و غضب کے طوفان میں قدرے دھیما پن ظاہر ہونے لگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بہن سے کہا کہ
اچھا تم مجھے وہ کلام دکھلاؤ یا سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے، جس کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں داخل ہوتے سنی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کلام چونکہ کس قدر سنجیدہ لہجے میں تھا، اس لیے ان کی بہن کو اور بھی جرأت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ پہلے تم غسل کرو تو ہم تم کو اپنا صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت غسل کیا۔ غسل سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی آیات جن اوراق پر لکھی ہوئی تھی لے کر پڑھنے لگے۔ ابھی چند ہی آیات پڑھی تھی کہ بے اختیار بول اٹھے، کیا شیریں کلام ہے، اس کا اثر میرے قلب پر ہوتا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی خباب رضی اللہ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے اور کہا، اے عمر مبارک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ میں نے کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے سنا ہے کہ الہی عمر بن خطاب یا ابو جہل دونوں میں سے ایک کو ضرور مسلمان کر دے۔ پھر خباب رضی اللہ عنہ سورہ طہ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنایا۔ عمر رضی اللہ عنہ طہ کی آیات سن رہے تھے اور رو رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ خباب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس وقت مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ اسی وقت عمر کو دارالارقم کی طرف لے کر چلے۔ اس وقت بھی ننگی تلوار عمر کے ہاتھ میں تھی، مگر اب یہ تلوار عمر کے ہاتھ میں اس ارادے سے تھی جو بہن کے گھر تک ان کے دل میں تھا۔ دارالارقم کے دروازے پر پہنچ کر عمر نے دستک دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو اندر تھے، انہوں نے عمر کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ دیکھ کر دروازہ کھولنے میں تعمیل کیا اور نبی اکرم سے عرض کیا کہ عمر ننگے تلوار لے کر دروازے پر کھڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، کھول دو۔ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا کہ اے عمر، کیا تم باز نہ آئے گا؟ عمر نے جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی جوش و مسرت میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ عنہ سے جو اس وقت دار ارقم میں موجود تھے، اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج گئی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، وہ باہر آئے اور بے خندق پیشانی اہلا اور سہلا مرحبا کہا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل لا کر اندر چلا گیا اور یہ بھی واپس چلے آئے۔ مدان ان کا یہ تھا کہ اس سب سے بڑے دشمن اسلام کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دے کر جلاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کو اب پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ علانیہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ قریش میں سے اول جو کوئی مانا ہوا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، پھر بلا روک ٹوک مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور اسلامی مکہ میں علانیہ اشکار طور پر ظاہر ہو گیا۔ یہ نبوت کے چھٹے سال کے آخری مہینے کا واقعہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے وقت مکہ میں
مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ ملک حبش میں جو مسلمان تھے وہ اس تعداد کے علاوہ تھے۔ قطعاً موالات عمر رضی اللہ عنہ کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے قریش کو بڑا صدمہ پہنچا۔ ادھر مسلمان علانیہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ بہت سے مسلمان نجاشی کے ملک میں جا چکے تھے جن پر قریش کا کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مکہ کے مسلمانوں پر بھی وہ بلا خطرہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر نبوت کے 7ویں سال کی ابتدا یعنی ماہ محرم میں قریش نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی۔ مسلمان کی روز افزا جماعت کے خطرات سے قوم کو آگاہ کیا اور اس خطرے اندیشہ سے محفوظ رہنے کی تدابیر پر غور کیا گیا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب اگرچہ سب کے سب مسلمان نہیں ہوئے لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور رعایت سے باز نہیں آتے، لہٰذا اول ابو طالب سے مطالب کیا جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ انکار کرے تو بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب سے شادی بیاہ میل ملاقات سلام پیام سب طرح کر دیا جائے، کوئی چیز ان کے ہاتھ فروخت نہ کی جائے اور کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے پاس نہ پہنچنے دی جائے۔ اور اس سخت اذیت رساں مقاطعے کو اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد نہ کر دیں۔ چنانچہ اسی مقاطعے کے متعلق ایک عہد نامہ لکھا گیا۔ تمام رؤسا قریش نے اس پر قسمیں کھائیں اور عہد نامے پر دستخط کیے۔ ایک دستخط شدہ عہد نامہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا اور مقاطعہ شروع ہو گیا۔ ابو جہل تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو لے کر مکہ کے قریب ایک پہاڑی درے میں جا کر محصور ہو گئے۔ جس قدر مسلمان تھے وہ بھی ان کے ساتھ اسی درے میں جو
شعب ابو طالب کے محصور ہو گئے۔ جس قدر مسلمان تھے وہ بھی ان کے ساتھ اسی درے میں جو شعب ابو طالب کے نام سے مشہور ہے چلے گئے۔ بنو ہاشم سے صرف ایک شخص ابو لہب اس قید و نظر بندی سے آزاد رہا، وہ کفار قریش کے ساتھ تھا۔